اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام یوٹیوب پر سننے والوں کو خوش آمدید۔ آپ کا احسان، میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرا بیان سننے کے لیے وقت نکالا۔ جلد سے جلد پورا بیان سنا کریں پورا، اور اس کو لائک سبسکرائب کمنٹ بھی کریں تاکہ دین کے کام میں میری مدد ہو۔ آپ لوگ تعاون کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یوٹیوب چینل آگے بڑھے گا، اور آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ میں بھی ثواب کی نیت کرتی ہوں، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اب جو ہے ہمارا سفر مدینہ چل رہا تھا، اب میں کنفیوز ہو گئی ہوں، پریشان ہو گئی، کس طرح میں آپ سے شیئر کروں باتیں، کہ ابھی تو میرا پہلا ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ دوسرا عمرہ ہو گیا، اللہ نے بلا لیا دوسرے عمرے پہ۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ 8 پارٹ میرے 8 یا 9 پارٹ ہوئے تھے مکے کے، اور ہم سفر مدینہ کی طرف تھے، مدینہ کا ہم پہنچ چکے تھے۔ ہم ابھی مدینہ پہنچے ہی تھے کہ دوبارہ مدینہ کا بلاوا آ گیا۔ 2-4 دن میں جلدی ترکیب بنی، صرف اچانک 4-5 دن میں سب کچھ، پاسپورٹ تو ریڈی تھے ہمارے، سب فٹافٹ ویزا، صرف 2 یا 3 دن کے اندر سارا یہ پروسیس ہوا۔ جو بھی حالت کچھ نہیں تھا پلے یعنی زیادہ رہا توشہ، یہاں آنے کا خرچہ کچھ نہیں تھا، لیکن بس وہی نا، جب نظر عنایت ہوتی ہے، کرم ہوتا ہے، تو کچھ پتہ نہیں چلتا کہاں سے اسباب ہو جاتے ہیں، کس طرح ترقی بن جاتی ہے، کس طرح بلاوا جاتا ہے کہ کہاں کا منصب کہاں کی دولت، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے۔ بس جلدی ترقی بنی۔ اچھا، میں آپ سے ایک اور شیئر کرتی ہوں، ابھی پہلے والا میں آپ سے بعد میں کروں گا، ابھی چلو نئے سفر کی ہم بات کرتے ہیں نا۔ تو یہ 2 دن تھے میرے پاس تیاری کے، اس میں اپنے کپڑے، بیگ، ضروری سامان، لیکن میں ایک اہم کام میں لگ گئی، یعنی اللہ تعالیٰ جس سے جو چاہے کام لیتا ہے۔ بس میرے کو یہ شوق ہے کہ میں آگے بڑھوں، اپنے مشورے دوں، اور تاکہ لوگوں کا بھلا ہو۔ میں اپنے لیے نہیں، لوگوں کے لیے جب کرتی ہوں تو یعنی میرا تعلق 25-30 سال تک دعوت اسلامی سے رہا ہے، تو وہاں میں مشورے دیتی آئی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ میرے دل میں بات ڈالتا ہے، دماغ میں، میرا اپنا کوئی کارنامہ نہیں۔ تو میں نے بڑے بڑے مکتوبات لکھتی تھی پہلے کہ ایسا ہونا چاہیے، یہ کیوں ہو گیا، یہ اس طرح آپ کر لیں، اور پھر بعد میں معذرت بھی کر لیتی تھی، کیونکہ اس میں میرے پیر و مرشد کے نام بھی ہوتے تھے میرے، سن کے کہ کسی کو یہ نہ لگے کہ یہ غستاخی ہے، بے ادبی ہے، میں معذرت بھی کر لیتی تھی، لیکن میں لکھتی تھی، یعنی 8 صفحات کے مکتوب، خط، لیٹر، 6 صفحات، کبھی 12 صفحات، وہ میرے ہاتھ دکھ جاتے تھے، میری کمر، اور آدھی رات کو کرتی تھی تاکہ بچے وغیرہ پوتا پوتی ڈسٹرب نہ کریں مجھے زیادہ تر۔ اچھا، پھر میں لکھتی تھی تو میرے کو وہ چھان آ گئے، آزمائش ہو جاتا تھا۔ پہلے تو ہم لوگ جاتے تھے، ہمارا فیضان مدینہ تھا یہ پرانی سبزی منڈی پر جو ہے، ہم لوگ وہاں جاتے تھے بسیں بھر کے، تو میرا کوئی مشکل نہیں ہوتا تھا، جس کے نام ہوتا تھا مدنی مرکز کے، امیر حسن کے، میں وہاں پہنچا دیتے۔ جب فیضان مدینہ بند ہو گیا، اب آزمائش آ گئی، اب یہ لیکن لکھنا ہے ضرور تھا مجھے، بس مجھ کو ہوتا تھا یہ مسئلہ آگے پہنچ جائے دعوت اسلامی میں۔ تو میں نے پھر جو ہے لکھتی تھی، کبھی بھائی کے ذریعے، کبھی کسی کے ذریعے، کبھی کسی بیٹے کے ذریعے، کبھی پڑوسی کے ذریعے میں مکتوب جاتی، کبھی میں خود جاتی تھی، جو میرے پیر مرشد دینا ہوتا تھا کرایہ لگاتی، رکشے میں بیچ جاتی، اور ان کے گھر پہ دے کر آتی تھی، اور الحمدللہ کافی باتیں قبول بھی کی جاتی، مانی جاتی، بعض چیزیں نہیں بھی مانی جاتی، نہیں ان کو سمجھ میں آتا تھا، لیکن میرا کام تھا یہ۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ اتنی آزمائش آ جاتی ہے لکھنے میں، آگے پہنچانے میں، اور میں بہت پریشان ہو جاتی پہنچانے میں، لکھ تو لیتی ہوں چلو 2 دن میں 3 دن میں ایک مکتوب مکمل کر لیا، تو میں نے دیکھا سوشل میڈیا ہے، لوگ واٹس ایپ پہ چیٹ کر رہے ہیں، وائسیں کر رہے ہیں، تو میرے دماغ میں آیا کیوں نہ اسمارٹ موبائل لے لیا جائے، اس کے ذریعے دین کا کام کیا جائے۔ تو الحمدللہ میں نے شاید 2015 میں، ویسے تو تھا کی پیڈ والا بٹن والا موبائل، وہ میں نے لیا 2015 میں یا 16 میں، اور پھر اب مجھے اس کو کچھ چلانا، آن آف کرنا نہ آئے، یعنی
بالکل مجھے نہیں پتہ کون اس میں، چلو اس سے پوچھا، اس سے پوچھا، بہو سے پوچھا، تو پڑوسیوں سے پوچھا، اس کو چلانا سیکھا۔ پھر واٹس ایپ نہیں آئے، واٹس ایپ چلانا سیکھا، پھر اس میں وائس اور میسیجز کرنے سیکھے۔ اور پھر میں وہاں دعوت اسلامی میں، اور پھر میرا تحریک لبیک جو ہے، لبیک یا رسول اللہ، ان سے بھی میرا تعلق جڑ گیا، وابستگی ہو گئی، تو ان کو بھی میسیجز کرتی تھی، لیکن وہاں کم کی، زیادہ تر دعوت اسلامی میں ابھی بھی میرا تعلق ہے، ذمہ دار نہیں ہوں، دعوت اسلامی کی کارکن نہیں ہوں، ایک محبت کرنے والی ہوں، عقیدت کرنے والی، کہ ابھی بھی میں لکھتی ہوں، وہاں پہ وائس وغیرہ کرتی ہوں۔ اچھا وہ جو ہے کہ اب کیوں نہیں ہوتا، اس لیے کہ مجھے کھل کر کام کرنا تھا، ہر ادارے کا، ہر تنظیم کا، ہر آفس فیکٹری کا اصول ہوتے ہیں، قاعدے قانون ہوتے ہیں، یونیورسٹی ہوگی، ہاسپٹل ہوگا، سب کے اپنے اصول ہوتے ہیں، ڈسپلن ہوتے ہیں، ٹکٹس ہوتے ہیں۔ تو دعوت اسلامی کے کچھ یہ ہے کہ پابندیاں ہوتی ہیں، محدود ذرائع میں رہ کے کام کرنا تھا۔ اللہ نے جب مجھے صلاحیت دی تو میں نے کئی سال تک تو اطاعت کرتے ہوئے کام کیا، لیکن نہیں، پھر میرے دل نے کہا کہ آپ کو آگے بڑھنا ہے، اس کام کے لیے نہیں ہو کہ آپ چھوٹی سی جگہ پہ محدود رہ کر کام کرو۔ تو مجھے دین پھیلانے کا شوق تھا، اور میں نے دیکھا جس کو دیکھو سوشل میڈیا پہ آ گیا ہے، بچہ ہو، بڑا ہو، جوان ہو، سب کو موبائل فوبیا ہو گیا۔ تو الحمدللہ عز و جل پھر میں نے بھی سوشل میڈیا پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ مجھے دیکھیں بتا رہے الف بے بھی نہیں تھی، کچھ آؤٹ پٹ مجھے نہیں پتا تھے، لیکن یہ تھا نا، جذبہ رہنمائی فرماتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، اور لگن ہوتی ہے، کڑن ہوتی ہے، تو منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، راستے سہل ہو جاتے ہیں، آسانی آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے تھا تو میں نے سیکھا سب کچھ اس میں، وائس وغیرہ اور ٹیکس وغیرہ، اور پھر میں نہ ٹیکس میسیجز کرنا شروع کر دیے، اور اب وائس کرتی ہوں، ٹیکس کا بھی ٹائم نہیں ہے، کیونکہ میرے اپنے گروپس ہیں، ان کو مجھے جواب دینا ہوتا ہے، مسئلے مسائل پوچھتی ہیں خواتین۔ میرا یوٹیوب چینل ہے ام منور کے نام سے، جس پہ یہ بیان کر رہے ہیں، تو میرے یہ ذمہ داریاں ہیں۔ تو اب میں وائس کرتی ہوں، ہمیں 10 منٹ کی، 8 منٹ کی، 5 منٹ کی وائس کر دیتی ہوں، جو مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ نے، میں بتانے کا مقصد یہ کہ یہ شروع سے ہی میرے اندر یہ بات ہے نا، کہ یہ یوں ہونا چاہیے، اس طرح کیوں ہو گیا، اس طرح بہتری آتی ہے۔ خاص کر میں مظلوم لوگوں کا ساتھ دیتی ہوں، جن کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، ان کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا، بیچارے وہ بول نہیں پاتے، وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے آگے ناانصافیاں ہو رہی تھی، ان کے بڑے اوپر والے کر رہے ہوتے ہیں، تو میں ان کے حق میں کود پڑتی ہوں، اور ان کے مسئلے میں بولتی ہوں، ان کا مسئلہ تو حل ہو جاتا ہے، میں بری بن جاتی ہوں۔ جس کے آگے میں نے بات کی ہے، تو اس کو ایکسپلین کیا، تو مجھے ان کو برا لگتا ہے، اور میں بری بن جاتی ہوں، لیکن مجھے اپنی ذات کی پرواہ نہیں ہے۔ کسی کا کام ہو جاتا ہے، کسی مسلمان کی میری ذات کی وجہ سے کام ہو جاتا ہے، اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ تو اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہاں پر آئی تھی 2022 میں، تو میں نے کافی باتیں نوٹ کی تھیں۔ ایک تو حجر اسود جو ہے، اس کے اندر لوگ دب جاتے ہیں، یعنی کوئی نظام نہیں ہے وہاں پہ، کوئی ڈسپلن نہیں ہے کہ طریقہ کار ہونا چاہیے وہاں بھی۔ تو میں نے ان کو لکھا، ان کے پاس گئی تھی 2022 میں، کہ بھئی یہاں پر یہ کام ہونا چاہیے کہ بھئی بیچ کے اندر بیریئر لگا کے، کوئی ریکارڈ لگا کر، ایک طرف سے عورتیں آئیں، ایک طرف سے مرد، اور ایک طرف سے نکلنے کی ترکیب کریں، تاکہ یہاں پر لوگوں کو، کوئی تو اب 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے چپکا ہے حجر اسود سے، کسی کو ایک خالی بوسہ لینے کا، اس کو جو کس کرنے کا، چومنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا، دھکا لگ جاتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے، اور پھر چلو کوئی پھنسا کے کوشش کر کے آگے چلا گیا، تو اس کا نکلنا مشکل ہے باہر، اور وہ نکل نہیں پاتا، دب جاتا ہے، حالتیں بری ہو جاتی ہیں، ہو سکتا ہے کسی کی جان بھی چلی جاتی ہو۔ تو میں نے یہ بات لکھی، اور ایک مطاف کے اندر کوئی خاص نشانی نہیں، گولائی میں پورا مطاف بنا ہوا ہے، یعنی جہاں طواف کرتے ہیں، بیچ میں خانہ کعبہ ہے، اور ایک ہی کلر کے کولر رکھے ہوئے ہیں، ایک ہی کلر کے کارپیٹ ہیں، ایک ہی کلر کے دروازوں کے کلر ہیں، تو اکثریت گم جاتی ہے۔ اچھا کیسے گمتی ہے کہ اب پوری فیملی آتی ہے، بوڑھے ماں باپ ہیں یا ساس سسر ہیں، تو وہ فیملی بچے ان کو بٹھا کے چلے آتے ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہم ابھی طواف کر کے آتے ہیں، آپ ہمیں یہیں ملنا، ہم ابھی آتے ہیں نماز پڑھ کے۔ اب جو ہے وہ طواف کرنے جاتے ہیں، تو پیچھے صفائی والے آتے ہیں، پورا پورشن خالی کروا لیتے ہیں، تری حجہ کر کے، اور وہ جو ہے، اب وہ جو بوڑھے ہیں وہ ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں، آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اب وہ ڈھونڈتے رہو، گھر والے بھی تو وہ بھی۔ تو میں نے
2022 में उनसे कहा था, और भी मसाइल लेके गई थी काफ़ी सारी बातें, कि देखें यहाँ पे मैंने एक औरत को घूमते हुए देखा, वो कब से उसकी टांगें दुख गई, इसके घर वाले भी, वो भी। फिर उसके घर वाले कह रहे इधर आ जाओ, ये कूलर रखे हुए हैं, ये कारपेट जो है इस तरफ आ जाओ। तो मैंने सोचा ये तो हर तरफ ये इस तरह के कूलर और कारपेट रखे हुए, इस तरह के दरवाजे, कोई मखसूस है ही नहीं निशानी, बस वो मताफ की जगह लिखी हुई है, सही की जगह, और किंग फाद जो है दरवाज़ा लिखा हुआ है। तो मैं उनके मुफ्ती साहब के पास गई थी, इंतज़ामिया बाब फात के पास, जो सीधात के ऊपर हम इंटर होते हैं, इंतज़ामिया है, मुफ्ती साहब भी है। तो उन्होंने मेरी सारी बातें सुनी, तर्जुमान को बुलाया, सफाई करने वालों को, वो तो उनको अरबी आती है सिर्फ। तो उन्होंने अप्रिशिएट किया, और मेरे आने का वक्त था ना, उसी दिन या दूसरे दिन मेरी फ़्लाइट थी। तो उन्होंने मुझे कता बच्चा दिया कि आप पाकिस्तान जाके ईमेल कीजिएगा, आप सही बोल रही है, ताकि डायरेक्ट हम कुछ नहीं करते, हुकूमत के पास जाए ईमेल ना, फिर वो गौर व फिक्र करेगी। आपकी बातें दोस्त ने उन्होंने अप्रिशिएट किया, लाइक किया, दुआ दी। तो मैं जो है वहाँ से फिर मैंने पाकिस्तान की कोशिश की, तो वो ईमेल नहीं हो पाई ना, हो सकता गलत बोल दे दिया, वो पर्चा जो भी है उनसे गलती से, ये हमसे नहीं हो पाई। अब अल्लाह तबारक व तआला ने 2 दिन में मेरी जब तरकीब बनी, तो मेरे दिल ने कहा कुलसुम बंदी, यानी मेरा नाम कुलसुम है, असली नाम। उम्मे मुनव्वर मेरी कुनियत है। मेरा बेटा था मुनव्वर, जो 1 साल का बीमार हुआ था, जहनी तौर पे माजूर हो गया था, स्पेशल हो गया था। 14 साल की उम्र में फिर उसका इंतकाल हुआ, वो दुनिया से चला गया, अपना नाम मुझे दे गया। तो उम्मे मुनव्वर मेरी कुनियत है। मेरा यूट्यूब चैनल उम्मे मुनव्वर के नाम से है, और जो है मेरा व्हाट्सअप ग्रुप, जिसमें काफ़ी तादाद है, और काफ़ी मक्का मदीना से मुझे अभी नंबर मैंने लिए हैं काफ़ी लोगों के ना, जो कराची जाकर अभी व्हाट्सअप बिलो के, और मैं उनको ऐड करूँगी। अगर आपको भी ऐड होना है मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पे, आपको इल्मी दीनी मालूमात चाहिए, तो आप भी मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। जेंट्स का अलग है, कास्ट का अलग है, गैर कास्ट का अलग है ग्रुप। तो मुझे बस दीन की खिदमत करनी है, बस मोबाइल के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए। आप मेरा नंबर नोट कर लें, 0316, यानी 0316 28664440, 0316 28 66 440, उम्मे मुनव्वर। अब मैंने क्या काम किया 2 दिन में, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको ये मेरी बातें से आप इत्तेफाक करते हैं, आपको दुरुस्त लगती है, आपको ब्यूटीफुल लगती है, तो आप में कमेंट करके बताएं कि आपने दुरुस्त कहा, अच्छा कहा, ये अच्छा काम है, ताकि मेरी भी दिल जोई हो। और मैंने अब ये हो गया 11-12 मिनट का बयान है, तो इंशाल्लाह ताला 12 मिनट से ऊपर हो गए। तो अब मैंने क्या काम किया, तो वो आपको ज़रूर मैं आइंदा बयान में बताऊंगी। अभी ये सारा हमारा वही पार्ट चल रहा है पहले सफ़र से, वो पार्ट अब ये 16 है, पार्ट 16 है तो वो इंशाल्लाह बताऊंगे। ये दूसरे उम्रे का सफ़र का हाल भी है इसमें, पहले सफ़र उम्रे का हाल भी है। आपकी दिलचस्पी के लिए और भी मज़ीद मालूमात दूँगी, आप ज़रूर सुनिएगा कि मैंने अल्लाह ने मुझसे क्या काम लिया, मैंने क्या किया 2 दिन के अंदर, और अभी भी मैं क्या कर रही हूँ मक्के में बैठ कर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे, आपको भी पाक हरम पाक में, हरमैन तय्यबैन में जल्दी जल्दी बुलाए। आपको जो भी सुन रहे हैं, आपको, आपके घर वालों को, आपके रिश्तेदारों को बार बार बुलाए, और आपकी इस हरम पाक के सदक़े मुश्किलों को आसान करें। आमीन आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।